نہیں، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ صحیح ہے کہ ان مومی روغنی پتلیوں کو تم سے کیسے نسبت؟ نصیبو، برائی، حرام، جھوٹ، کیسے بھی حسین و دل فریب کیوں نہ ہو، انت ان کا سوائے خرابی، رسوائی، نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھائی، سچ اور نیکی سے وقتی طور پر کیسے ہی نقصان اور گھاٹے دکھائی دیتے ہوں، بالآخر خیر ہی نکلتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور سوچ سمجھ لینا کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن مسلمان ضرور ہوں۔ اب یہ دیکھ لو کہ تم کسی غیر مسلم کے ہاں بکنا پسند کرو گی یا کسی مسلمان کو ترجیح دو گی جو تمہیں دل کی گہرائیوں اور سچائیوں سے چاہتا بھی ہو۔ وہ سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی نالائق طالب علم اپنے سخت گیر استاد کے سامنے سرنگوں سا بیٹھا ہوتا ہے۔ نصیبہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ آخر جب وہ بھی اسی طرح سر ڈال کر بیٹھ گئی تو روشنی خان مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ بڑی بی بی دوپہر کے خاصہ کے بعد اپنے کمرے میں قیلولہ کر رہی تھی کہ روشنی خان اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ پریم رس کور اس کی بے وقتی آمد پر ٹھنکی تو ضرور، مگر متعجب نہیں ہوئی کہ کبھی کبھار وہ کسی اچانک ضرورت کے تحت وقت بے وقت منہ اٹھائے چلایا کرتا تھا۔ پہلے تو وہ اسے نیند سے جلتھل نیم باز آنکھوں سے گھورتی رہی، شاید وہ اس کی اس وقت آمد کا مقصد اپنے حساب سے جاننا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی طوائفانہ 12ویں حصے خاص سے محسوس کیا کہ روشنی خان کے دیے کی لو آج کچھ زیادہ ہی روشن ہے۔ وہ بڑی بی بی کی فرشی نشست کے پاس خاموشی سے دم دبا کر بیٹھ گیا۔ وہ مصنوعی سے تحکمانہ انداز سے پوچھنے لگی، کہو روشنیے، کیا بپتا آ پڑی جو اس طرح منہ لٹکائے ہوئے ہو؟ بڑی بی بی، وہ نصیبو ہے نا؟ وہ ہاں نصیبو ہے، کیا ہوا اسے؟ وہ اسی انداز میں سر چکائے ہوئے میں آیا، اسے نتھلی پہنا دی گئی ہے اور میں اس کی نتھ اتارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ بڑی بی بی کو جیسے پشت پہ کسی بڑے سے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی، پھر ادبدا کر بولی، روشنیے، نتھ اتارنے کا مطلب تم سے اور مجھ سے زیادہ کون جانے گا؟ میں نے نصیبوں پہ بڑی رقم پھینکی ہوئی ہے، میری ڈوبی رقم نکالنے کا سمے آیا تو کمبخت تو گھر سے ہی سبولیے کی مانند نکل آیا۔ ہم اپنے خانہ زادوں سے کاروباری معاملت نہیں کرتے۔ نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پاؤں پسار کر کہنے لگی، ذرا میرے پاؤں دباؤ۔ بڑی بی بی، اب مجھے اس خدمت سے معذور سمجھو، میں صرف یہاں اس وقت نصیبوں کو مانگنے آیا ہوں۔ اب تو پریم رس کور کو جیسے کسی کالے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ روشنی خان کبھی ایسا گستاخ و بے باک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے طوائفانہ طور میں پوچھنے لگی، کیا دام لگاتے ہو نصیبوں کے؟ وہی جو کبھی آپ نے روشنی خان کے لگائے تھے۔ یہ کچھ اپنے آپ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، جسے سن کر پریم رسکور پہ جیسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ ضرورت کے کھونٹے پہ مجبوری کی زنجیر سے ہر حرام و حلال جانور کو باندھا تو جا سکتا ہے، مگر اسے ہمیشہ روک کر رکھا نہیں جا سکتا۔ وہ جیسے اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر چکی تھی، وہیں سے آواز لگا کر ایک خادمہ کو بلوایا اور فوراً اسی وقت نصیبوں کو طلب کیا۔ اس کے پہنچنے میں بھلا کیا دیر لگتی تھی؟ وہ سہمی ہوئی بارش میں بھیگی کبوتری کی طرح سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کو کافی دیر سر سے پاؤں تک گھورنے کے بعد بڑی بی بی نے نصیبوں سے پوچھا، نصیبو، روشنی نے تم سے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی؟ وہ کپکپاتی سی آواز میں بولی، غیر اخلاقی تو نہیں، اخلاقی حرکت ضرور کی ہے۔ بڑی بی بی نے لہجے کا پینترا بدل کر پوچھا، کبھی ہم نے تمہیں کوئی غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے کہا ہو یا آمادہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ وہ اسی بے خوفی سے بولی، نتھ ڈالنے کے علاوہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ہم کنجروں کی ریتیں اور رواج ہیں جن سے انحراف ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ بڑی بی بی نے اس کی آدھی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نصیبوں نے بھی اسی طرح ترت جواب دیا، بڑی بی بی، ایسے ہی ہم شریفوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے قدموں میں زندگی تو گزار سکتے ہیں، آپ کے پاؤں دھو دھو کر پی سکتے ہیں، مگر ناک میں نتھ ڈلوا کر نہیں جی سکتے۔ بڑی بی بی روشنی خان کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، تم روشنیوں کو شاید مکمل طور پہ نہیں جانتی۔ یہ سر سے پاؤں تک کنجر ہی کنجر ہے۔ کنجر کوئی ذات یا قوم نہیں، عورت کی کمائی کھانے والا اور اس کو بے جا سر پہ چڑھانے والا کنجر ہوتا ہے۔ کنجر کی کوئی ماں، بہن، بیوی، بیٹی نہیں ہوتی۔ اور ہاں،
جسے ایک بار حرام راس آ جائے وہ پھر کبھی حلال نہیں کھاتا، اگر کبھی کھا بھی لے تو قے اور دست لگ جاتے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سوچ لو، یہاں رہنا ہے یا روشنی کے ساتھ جانا ہے؟ وہ ناک سے نتھ اتار کر اس کے قدموں میں دھرتے ہوئے کہنے لگی، بڑی بی بی، آپ نے مجھے نصیب و نام دیا ہے، اگر میرے نصیب میں یہی روشنی ہی لکھا ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ کسی اونچی ذات اور عزت دولت والے کی رکھیل رہنے سے کسی کنجر کی بیوی بننا میرے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ وہ پھر بیوی کو چراغی خانہ بناتا ہے یا شمع محفل، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ بڑی بی بی نے توجہ اور سکون سے نصیبوں کی باتیں سنی، پھر وہ روشنی خان سے مخاطب ہوئی، روشنیے، آج ابھی سے تمہارا اس ڈیرے سے تعلق ٹوٹا، تم آج سے ٹھیک 7 روز بعد چند معززین کے ساتھ یہاں پہنچ جانا اور نصیبوں کو بیاہ کر لے جانا، اب تم جا سکتے ہو۔ پریم رس کور کے یہ الفاظ روشنی خان کے کانوں کے قریب تڑتڑی پٹاخے کے مانند پھٹے۔ وہ کسی گھوڑے گدھے کی طرح بتکا ضرور، مگر بدحواس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو یہاں کشتیاں جلا کر آیا تھا، اسے خوب اندازہ تھا کہ آج تخت ہے اور یا پھر تختہ۔ عشق میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ پریم رس کور جیسی توپ عورت جس نے ایک زمانے کو اپنی لاتوں گھاتوں اور باتوں کی آڑ سے گزار دیا ہوا تھا، اس کے دانتوں سے شکار چھین کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر بڑی بی بی پریم رس کور روشنی خان کی کانی نہ ہوتی تو وہ اسے کھڑے کھڑے 2 کوڑی کا کر دیتی، مگر اس زمانہ دیدہ چشیدہ نائکا نے اس نازک موقع پہ بڑی دور اندیشی سے فوری فیصلہ کیا تھا۔ اور کیوں نہ کرتی؟ یہ عشوہ و غمزہ فروش لوگ ہوتے ہی وقت شناس ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال اور اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ یہ وقت اور موقع شناس ہی نہیں، چہرہ مہرہ اور مزاج شناس بھی ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت، جبلت، نفسیات، جنسیات، جذباتیات، انسانی کمینگی، درندگی، نفرت، محبت، وفا، دغا سے جتنے یہ لوگ واقف ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ادنا سے اعلیٰ، سفلا سے اصیل، جاہل سے عالم تک ہر قبیل کا بندہ ان کا بندہ بے دام بن جاتا ہے۔ بڑی بی بی جان چکی تھی کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب فضیحتہ کھڑا کرنے سے اپنی آب بھی جاتی ہے۔ گلی کوچے کو سنائے بغیر عزت و بھرم سے اس تلخ گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارنے میں ہی اس نے اپنا بڑا پن سمجھا۔ اس میں کچھ نام نیکی بھی تھی، نصیبوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر جب روشنی کی جانب سے دھیان جاتا تو سینے پہ سانپ لوٹ جاتا، یہ تصور کر کے کہ یہ بے وفا ہرجائی دغا باز اب اس کے بجائے نصیبوں کا دم بھرے گا، اس کا کلیجہ حلق میں آ جاتا۔ کئی مرتبہ وہ اپنے ارادے اور کیے ہوئے فیصلے سے پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ روشنی جیسا یار طرح دار اب اس کے پاؤں دابنے والی 2 ٹکے کی چیچک ماری کلونسی ہوئی 4.5 فٹی چھوکری کے پہلو میں ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ کلیجہ محسوس کر رہ جاتی۔ واقعی عورت چاہے بیوی ہو یا محبوبہ رکھیل، اپنے مقابل کسی اور عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ البتہ طوائف کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ عام گھریلو شریف عورت کے برعکس اکثر دماغ سے بھی کام لے لیتی ہے۔ یہ درمیانی 5-7 دنوں کا کاٹنا بھی اس نے اسی موہوم سی امید کے پیش نظر رکھا تھا کہ شاید اس دوران اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ کمبخت، کمظرف، جلتھل، بحر الکاہل کو چھوڑ کر پایاب سی گومتی پہ جا پڑا، اور کم نصیبوں کا منہ نہ ماتھا۔ ادھر تھا کیا جو کسی کو بھاتا؟ شاید یہیں پہ کسی نے کہا تھا کہ دل آنے کے انداز نرالے ہیں۔ روشنی خان یوں پلو جھاڑ کر یہاں سے نکلا جیسے وہ انگارے اگاتا اور اجالتا رہا ہو، یا پھر ایک لمبی قید بھگتنے کے بعد وہ آزاد ہوا ہو۔ اس کے تو پھوٹے منہ سے یہ تک نہ نکلا کہ بڑی بی بی مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، یا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اس نے جاتے سمے آداب، بندگی یا شکریہ تک نہ کہا، اور نہ ہی پلٹ کر ایک نظر نصیبوں کی جانب دیکھا۔ پریم رس کور نفرت بھری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گھر کا نہ گھاٹ کا، 2 ٹکے کی اوقات کا، نصیبو او بد نصیبو، دیکھ لیا کل جگ، موری کی مٹی منارے پہ چڑھی، آستین کا سانپ، ہائے گاڑا اتروا کر ریشم پہنوایا، بتولی کے کھڑوں سے پھنکوا کر سچی کامداری سلیم شاہی پاؤں ڈلوائی، بھٹیارے کی پتلی دال اور چپاتی سے اٹھا کر بریانی اور قورمے پہ بٹھایا، مگر کم ذات کو عزت آسودگی راس نہ آئی۔ ہائے ہائے نصیبو، تو آج سے بد نصیبو ہو گئی،
جس طوطا چشم احسان فراموش نے میری مہربانیوں اور احسانوں کا یہ بدلہ دیا، وہ تجھ جیسی 1.5 تھنی بہاری بکری کا کتنے روز دودھ پیے گا؟ اری میری بات یاد رکھ، تیسرے روز ہی تیرے دام کھسیے میں ڈال کر تجھے کسی قصائی کے حوالے کر دے گا۔ رویو پھر بیٹھی، 72 اٹھاتی، اری بد لحاظی، بد شگنی، کل موہی، شگنوں کی نتھ اتار پھینکی، برادری والوں کو خبر ہو جاوے تو کوئی تیرے منہ پہ نہ تھوکے۔ اب بھی وقت ہے، اٹھا اسے اور جیسے اتاری ویسے ہی پہن۔ نصیبوں نے سر اٹھا کر ایک نظر نتھ کی جانب دیکھا، پھر دھاڑ مارتی ہوئی بڑی بی بی کے پاؤں میں گر گئی، ہچکیوں کے درمیان فریاد سی کرنے لگی، بڑی بی بی، میں نے کبھی بتایا نہیں، میں مسلسل کئی برسوں سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایک بزرگ، سفید داڑھی، نورانی چہرہ کہیں سے آتے ہیں، خمیدہ کمر، تھکے ہارے، مجھے السلام علیکم کہہ کر میرے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، پھر جیب سے سرخ رومال جس میں چاندی کے 2 روپے بندھے ہوتے ہیں میری جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرتے ہیں، مگر آج یعنی پچھلی شب یہی خواب ایک چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ دیکھا۔ معمول کی ساری کارروائی کے بعد ان بزرگوار کی نگاہ اچانک میری نتھ پہ پڑی، یہیں ان کے چہرے کا رنگ متغیر سا ہو جاتا ہے، قدرے خفگی سے مجھے حکم دیتے ہیں کہ اس نتھ کو اتار کر پھینک دے، یہ تمہارے لیے نہیں، واپس کر دو، اسے لوٹا دو۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ یہ نتھ مجھے بڑی بیوی کے حکم اور ڈیرے کٹم کی ریت و رواج کے مطابق پہنائی گئی ہے۔ یہ نتھ ایک بار پہنا دی جائے تو پھر اسے وہی اتارتا ہے جو ڈیرہ دارنی کی منہ مانگی نتھ اتروائی ادا کرتا ہے۔ میری یہ بات شاید انہیں ناگوار گزری، قدرے خفگی سے بولے کہ اتنے عرصے سے ہم تمہیں لال رومال میں باندھ کر روپے دے رہے ہیں، وہ سب اٹھاؤ اور جو مانگے اسے دے دو، مگر یہ نتھ اتار دو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور پھر یہ روشنی والا معاملہ درمیان میں آ گیا۔ بڑی بی بی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہو۔ میں نے اسے بتیرا سمجھایا کہ تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں، میں بیمار، بیکار، بدصورت سی لڑکی ہوں اور نہ ہی تیری میری عمر میل کھاتی ہے، مگر وہ میری ہر بات ہنس کر ٹال گیا اور آپ کے پاس چلا آیا۔ پریم رس کور نہ صرف بڑے انہماک اور باریک بینی سے اس کی یہ باتیں سن رہی تھی، بلکہ بڑی گہرائی میں اتر کر ان پہ غور بھی کر رہی تھی، خاص طور پہ خواب، بزرگ، نتھ اتارنے والی بات اور لال رومال میں بندھے ہوئے روپے۔ نصیبہ تو اپنی بات کبھی کی ختم کر کے پاؤں دابنے میں جٹی ہوئی تھی، جبکہ پریم رس کور شاید کہیں اور پھنسی ہوئی تھی۔ پھر وہ جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اٹھی اور نصیبوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اس کی کوٹھڑی میں پہنچ گئی۔ چھوٹی سی کمرہ نما کوٹھڑی میں جھلنگی سی چارپائی، 2-3 ٹین کے ادکے پچکے سے صندوق، النگنی پہ لٹکے جو موٹھے موٹھے پہناوے کے کپڑے، اوڑھنیاں، دیوار پہ چمٹے ہوئے پھٹے پرانے سے کلموں آیتوں والے کیلنڈر اور چوکھٹے میں جڑا ہوا اندھا سا شیشہ، اوپر 2 چھتی پہ ایک گٹھڑی میں بندھے توشک اور لحاف، تانبے کی ایک پرانی سی ناند، فرشی حقے اور پرانی دریاں وغیرہ پڑی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کے ایک چوکے پہ پھٹی پرانی سی جائے نماز بچھی تھی، جس کے ساتھ ایک تسبیح اور کچھ عربی کے قاعدے اور ورد و درود کے کتابچے تھے۔ بڑی بی بی اسی لکڑی کے چوکھٹے پہ بیٹھ کر کوٹھڑی میں موجود ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگی، پھر قدموں میں بیٹھی ہوئی نصیبوں سے اچانک پوچھ لیا، خواب میں دکھائی دینے والے بابا جی جو لال رومال میں باندھ کر روپے دیتے رہے ہیں، وہ کہاں رکھے ہیں؟ نصیبو آنکھیں پٹ پٹا کر بڑی بی بی کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بڑی بی بی، وہ تو خواب میں دیے تھے، کوئی سچی مچی سے لال رومال میں بندھے ہوئے روپے تو نہیں دیتے تھے۔ عجیب بھولپن سے وہ کہہ رہی تھی، وہ تو خواب تھا جو کئی برسوں سے مجھے ہر رات دکھائی دیتا ہے، ایک ساتھ، ایک جیسا ہی۔ بڑی بی بی اپنی موٹی خرانٹ آنکھوں کے برمے اس کے معصوم ہرنی جیسی وحشت بھری آنکھوں میں گھسیٹتے اور نتھ والی بند مٹھی اس کے سامنے کھولتے ہوئے کہنے لگی، مگر یہ نتھ تو تم نے حقیقت میں میرے منہ پہ دے ماری ہے، اور لال رومال اور اس میں بندھا ہوا مال خواب تھا۔ واہ، کیا تمہارا خواب اور تمہارا روپوں والا لال رومال، پھر تمہارے خواب والے بزرگ جو مال تو خواب میں دیتے ہیں اور نتھ حقیقت میں اترواتے ہیں۔ پریم رس کور اٹھتے ہوئے بولی، بد نصیبو، کمزاد، یہ خواب والے ڈرامے اور یہ بزرگوں والی کہانیاں ہم نے بہت سنی ہوئی اور سنائی ہوئی ہیں،
خبردار، جو آج کے بعد اس کوٹھڑی سے باہر قدم نکالا، چٹیا سے پکڑ کر نتھے مہتر کے حوالے کر دوں گی۔ تمہارے سارے خوابوں کی تعبیر وہ ایسے نکالے گا کہ پھر تم کبھی ایسے خواب دیکھنے کے قابل نہ رہو گی۔ نصیبو مضبوطی سے پاؤں پکڑتے ہوئے گھگیائی، بڑی بی بی، خدا کے لیے میرے خواب والے بزرگ کے بارے میں کچھ مت کہو۔ مجھے چاہو تو نتھے مہتر کے حوالے کر دو یا کتوں کے آگے ڈال دو، جو چاہو سلوک کرو، مگر میرے خواب والے۔ وہ چٹیا پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی، میں بزرگوں، ولیوں، گیانیوں، بھگتوں کی منکر نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی کو جھوٹا سچا کہتی ہوں، مگر یہ تم ایسی مکار چھوکریوں کے خوابوں والے بابوں بزرگوں کو نہیں مانتی۔ اگر تم ایسے ہی اپنے بزرگ پہ یقین رکھتی ہو تو نکالو کھرے چاندی شاہی مہر کے روپے جو تمہیں تمہارے بزرگ نے 2 روپے کے حساب سے ہر رات خواب میں دیے۔ روپے میرے ہاتھ پہ دھرو اور میں یہ نتھ تمہارے ہاتھ سے کنویں میں پھینکوا دیتی ہوں، پھر تم جہاں چاہو گی تمہارا پلہ باندھ کر میں اپنا پلہ پاک کر لوں گی۔ نصیبوں کی چٹیا ابھی تک پریم رس کور کے ہاتھ میں تھی، منہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھل دھارا، کپ کپاتے خاموش سے فریاد کرتے ہوئے ہونٹ، خاکستری چہرے پہ کھنڈا ہوا حزن اور ملال کی بجھی ہوئی ملاحت۔ وہ ایک عجیب سی بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اسی کرلاتے اور کسمساتے ہوئے نا آسودہ سے سمے شاید قریب ہی کہیں مسلمانوں کے علاقے سے کسی مفلوک الحال مؤذن کی کانپتی لرزہ لیتی ہوئی اذان کی آواز سنائی دی۔ نصیبوں نے بھیگی آنکھوں سے بڑی بی بی کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا، بڑی بی بی، بڑے بے پرواہ کی کبریائی کا پیغام کانوں میں پڑ گیا ہے، اس کی بڑائی اور یکتائی کے آگے سر جھکا لوں، پھر چاہے بالوں کے بجائے شہرت پکڑ لینا۔ بڑی بی بی نے چند لمحے اس کے الفاظ پہ غور کیا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح کی صدا کے دوران ہی اس نے بال چھوڑ دیے اور نتھ کو نماز والے چوکے پہ تسبیح کے قریب دھرتے ہوئے کہنے لگی، میں آدھے گھنٹے میں واپس آ رہی ہوں۔ جب میں واپس یہاں پہنچوں نتھ تمہارے نتھنے میں ہونی چاہیے، یا پھر چاندی کے کھنکتے چمکتے سکے نتھ کے ساتھ اس نماز کے چوکے پہ پڑے ہونے چاہیے۔ وہ باہر نکلی تو نصیبہ وضو کرنے بیٹھ گئی، ایسا وضو جو کنویں، نل یا نہر دریا کے پانی سے نہیں، آنکھوں سے بہتے جھرنوں سے ہوتا ہے، اور یہ وضو ظاہری اعضاء سے زیادہ باطنی بدن کو منزہ کرتا ہے۔ جب وہ خوب جل تھل ہو گئی تو پاس سرک کر نماز کے چوکے پہ آ گئی۔ کبھی نمازی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز نمازی کو پڑھتی ہے۔ یہ بھی کوئی ایسی ہی نماز تھی، نہ قیام و قعدہ کی خبر اور نہ ہی سجود و سلام کا خیال، بس وہ سراپا عجز و فریاد اور ایک نالہ آہ و بکا بنی ہوئی تھی۔ وقت کی اکائیاں دہائیاں تو حساب کتاب والوں کے ہاں ہوتی ہیں، دیوانوں کے ہاں تو وقت کے درد کے دریدہ در و دیوار کی درماندگی کی مانند ہوتا ہے۔ آیا گیا، چل سو چل، ٹھہرا تو ٹھہر گیا۔ وقت کی نبض ان کی کروٹ تلے دبی ہوتی ہے، پہلو بدل لیا تو پہیا گھوم گیا، ورنہ وہیں وقت پتھر سل ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں سجدے میں ڈھیسی گئی، وہی بزرگ آئے، نتھ اٹھائی اور سرخ رومال میں 100 روپے بندھے ہوئے تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، بڑی بی بی سے کہیو 2 چھتی پہ تانبے کی ناند کے اندر بھی روپے پڑے ہیں، جیسی ضرورت پڑے نکال لینا۔ بڑی بی بی جب آئی تو بند مٹھی میں وہی نتھ اور کھلے منہ میں وہی دشنام۔ نصیبو تو دونوں بندھے ہاتھوں پہ گال ٹکائے، بے سدھ سی، نیم کھلے منہ سے رال ٹپکائے جیسے نیند کی راوی پار اتری ہوئی ہو۔ ایسی حالت میں دیکھتے ہی بڑی بی بی کا پارا چڑھ گیا، 2 ہتھڑ جماتے ہوئے بولی، حرام خور مکار، نتھ میرے منہ مار کر بھاگ آئی ہے اور کیسے نیند کا ڈرامہ رچا کر مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ ٹھہر ذرا، تجھے مزہ چکاتی ہوں۔ اس نے ہنٹر منگوانے کے لیے ملازم کو آواز دی۔ نصیبو ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے بڑی بی بی کو دیکھ رہی تھی۔ خواب والے بزرگ کی زیارت، 100 روپے والی رومال کی پوٹلی اور 2 چھتی پہ پڑے تانبے کی ناند والی بات اور نتھ اٹھا کے لے جانے والا منظر، یہ سب کچھ ایک دلبیز خوشبو کی مانند وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب مسکرانے لگی۔ ادھر ملازم چمڑے کا ہنٹر لے کر آ پہنچا تھا۔ بڑی بی بی ہنٹر لہراتے ہوئے خونبار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، چھنال، اب دیکھتی ہوں کہ تو یہ نتھ کیسے نہیں پہنتی۔ بڑی بی بی نے ہنٹر لہرایا اور ادھر نصیبو نیچے بیٹھ کر اپنی کمر ننگی کرتے ہوئے بولی،
बड़ी बीबी, आज खूब अपने जी की भड़ास निकाल लो, मेरी चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर हड्डियां नंगी कर डालो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, मगर मारने से पहले मेरी एक छोटी सी बात जरूर सुन लो। वो ये कि अगर नथ वहां फेंकने की वजह से मुझे ये सजा दी जा रही है तो मैं बेकसूर हूं, और अगर कोई और इसके अलावा मेरा कसूर है तो मैं हाजिर हूं, मेरी खाल उधेड़ उधेड़ डालो। बड़ी बीबी ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए एक जोर का हाथ जड़ ही दिया। हंटर लहरा कर मासूम की मासूम से कमर को चाट गया। एक घुटी घुटी सी चीख और हंटर की तड़ाक सी गूंज ने जैसे एक भूचाल सा समा पैदा कर दिया। नसीबों को हर चीज घूमती और लरसती हुई महसूस हुई, लेकिन अगले ही लम्हे वो चमक कर बोली, बड़ी बीबी, बड़ा ही स्वाद आया है, एक और जरा जोर से। इसने अपना कुर्ता जरा और ऊपर सिरका दिया। बड़ी बीबी ने हंटर समेट कर मारने के लिए फिर लहराना चाहा तो जैसे बाजू ने उठने से इनकार कर दिया हो। बाजू टूटे हुए टहन की तरह बेहिस्सा लटका हुआ था। वह हैरान और परेशान से अपने बाजू को हरकत देने की कोशिश कर रही थी, मगर बाजू शायद बेहिस हो चुका था। नसीबों ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा। बड़ी बीबी अपने बाएं हाथ से दाएं बाजू को पकड़े हुए वहीं भूसा भरी बोरी की तरह थप सी हो गई। मुलाजिम को कहा कि मेरी नस पे नस चढ़ गई है, जल्दी से मेरे बाजू को ऊपर नीचे हिलाओ। नसीबो उठी और बड़ी बीबी के बाजू को सहलाने लगी। बोली, बड़ी बीबी, मालिक हो, जो चाहो सो करो, तुम्हें जेबा है, मगर कसूर पे बिगड़ो तो बात भी है, बेकसूर पे जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। बड़ी बीबी ने इसे धुतकारते हुए कहा, परे हट कल मोही, चोर भी चतर भी, मुझी से मक्कारी और मुझी को नसीहत। ये नथ मेरे कमरे में जाकर मेरे मुंह पे मार आई और लगी मुझे इंसाफ और जुल्म का सबक देने। नसीबा बोली, बड़ी बीबी, मैं तो नमाज के चौके से एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं हुई और आप मुझे अपने कमरे तक जाने का कह रही हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो ये कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं इसकी कसम खाकर कहती हूं कि मैं बाहर नहीं निकली। तो फिर ये नथ मेरे मुंह पे कौन मार गया है, कोई जिन या तुम्हारा वो ख्वाब वाला बुजुर्ग? नसीबों ने बाजू से हिलाते हुए जवाब दिया, जिन का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता वो बुजुर्ग हो सकता है कि ये काम उन्होंने ही किया हो, क्योंकि आपके जाने के बाद वही मेरे पास आए थे। नथ चौके से उठाकर बोले कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये चांदी के पूरे 100 रुपए रखे हैं, जो मांगते हैं इन्हें दे दो। और ये भी कहा कि अगर और भी चाहिए हो तो ऊपर तांबे की नान से निकाल लें। प्रेम रस को हाथ लहराते हुए बोली, बख्शू भी बिल्ली, मैं लंडोरी ही भली, तुम निखंदी मुझे 100 रुपल्ली दोगी और मैं सुखंदी तुम्हारे 100 रुपयों से अपने 101 घाट पूरे करूंगी। वो फिर नथ नमाज के चौके पे धरते हुए कहने लगी, मैं जा रही हूं, बाजू को दबवा कर फिर लौटूंगी, फैसला कर रखियो।